اس کے چند طریقے جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ مختصراً عرض کرتا ہوں. کہا کہ استقامت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اچھی صحبت اختیار کرے، اچھے دوست بنائے، نیک دوست. اس شراب سے توبہ کر لیے لیکن دوست سارے شرابی ہیں، مجھے بتائیں تو توبہ پر استقامت باقی رہ سکتی ہے؟ سارے پی رہے ہیں، اس نے توبہ کر لیے، جا کر پھر انہی کے اندر بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں بچ سکے گا. اس نے نماز شروع کر دی، باقی سارے دوست بے نمازی ہیں، تو اس کو نماز پر استقامت نہیں ملے گی. تو صحبت اچھی. ایک اور طریقہ بزرگان دین نے بڑا خوبصورت بیان کیا، اسے کہتے ہیں 4 رکعت سولوشن. 4 رکعت سولوشن یہ ایک عمل ہے، اس کو یاد کر لیں اور اس پر عمل کر کے دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ملتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی نماز قضا ہو گئی، گناہ ہو گیا، پہلے چھوڑ دیا تھا پھر گناہ ہو گیا، تو بندہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں 4 رکعت پڑھوں گا. 2 رکعت پڑھوں گا صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت پڑھوں گا صلاۃ شکرانے کی. شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو 20 رکعتیں پڑھنی پڑے، 60 رکعتیں پڑھنی پڑے. اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، عمل کر لیا تو یہ رکعتیں روز بروز، یہ نفلی رکعتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ روز بروز کم ہوتی چلی جائیں گی. ایک دن اگر آپ نے 30 پڑھی نا تو اگلے دن سوچیں گے یار یہ میں گناہ کرنے تو جا رہا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. تو یہ ہوتا ہے نفس کو قابو کرنے کا طریقہ. تو نفس اس بات پر عادی ہوتا ہے شیطان کہ یار یہ جب میں اس کے گناہ کرواتا ہوں یہ جو ہے نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، وہ اٹھے اور پورا سال روزے رکھے. اب یہ صورتحال ہوتی کہ جب نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے تو انہیں آ کر کوئی اٹھا دیتا کہ اٹھو اور نماز پڑھو. اب یہ شیطان خود پھر نیکی پر لگانا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے یہ نماز بھی قضا کر دی ایسا نہ ہو کہ 200 سال روزے رکھے. اپنے نفس کو عادی بنائیں کہ میں تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ نہیں ہے کہ تم جو بھی مجھ سے کرواتے رہو میں کرتا چلا جاؤں. تو اپنے نفس کے اوپر سزا مقرر کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے شامل حال ہوتی ہیں. ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ مباح کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکو، خواہشات سے روکنے کی پریکٹس کرو. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نیکی پر استقامت کی توفیق دیتا ہے.